اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ تو اس کے اب دیکھ لیں آپ کتنے حصے ہیں، یہ عطف ہے، یہ عطف ہے اور یہ عطف ہے، واو، 1 2 اور 3۔ تو یہ کیسے بنا؟ واستبق الباب قدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ تو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، واستبق الباب، اور یہ کہاں پہ جی؟ پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی تو اس میں کیا آیا تھا کہ اس نے اس کا ارادہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس نے اپنی حرکت کی، یعنی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قابو کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف بھاگے۔ استبقا، سین بے اور قاف، استبقا سبقا یسبقو، سبقا یسبقو کیا معنی ہے جی؟ آگے نکلنا، یعنی کسی چیز میں آگے نکل، سبقت لے جانے والے کون ہوتے ہیں جی؟ جو آگے نکل جائیں، یعنی چلنے میں، چل رہے ہیں بندے، یعنی چلنے میں آگے نکل جانا، سبقا یسبقو۔ تو یہ باب افتعال سے ہیں، استبقا یستبقو۔ حالانکہ یہ اس کا ترجمہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل، استبقا یستبقو یعنی اہتمام کے ساتھ ایک دوسرے سے، اہتمام کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یعنی دوڑ لگانا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ گو کہ یہ استبقا یستبقو ہے، لیکن یہ مفہوم دے رہا ہے باب تفاعل کا، تفاعل، باب تفاعل، تسابقا یتسابقو، اس کا مفہوم دے رہا ہے، یعنی جب دو کوششیں ہوتی ہیں طرفین کا، اس میں جانبین یا طرفین کا مفہوم آتا ہے، یعنی دونوں طرف سے، اب ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو رہی، دونوں کوششیں جاری ہیں، دونوں طرف سے کوشش جاری ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو باب مفاعلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے فعل یفاعل، مفاعلہ یا فعال۔ تو استبقا، اب یہ گردان میں آپ کو یاد کراتا ہوں اسی لیے، استبقا اس ایک نے دوڑ لگائی، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، اس ایک نے کوشش کی، اور استبقا دو نے کی، اور استبقو سب نے کی۔ تو یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کس کا جی؟ تثنیہ کا ہے، دو کا۔ تو واستبقا تو دونوں نے دوڑ لگا دی۔ اب دونوں کی دوڑ کیا ہے جی؟ حضرت یوسف دوڑے تو اس کے پیچھے زلیخا بھی دوڑ پڑی۔ واستبقا، اور وہ دونوں بھاگے، یعنی آگے حضرت یوسف بھاگے، پیچھے زلیخا بھاگی۔ کس جانب بھاگے؟ البابا، وہ دروازہ جس سے باہر نکلنا، تو دروازے کی طرف، آپ اس کو گو کے کو بھی کہہ سکتے ہیں، دروازے کو مین دروازے کی جانب۔ تو یہ بھاگنا کس طرف ہے جی؟ یہ کس حالت میں آ گیا؟ الباب نصب میں آ گیا۔ اس میں فاعل کیا ہوا؟ ہما، وہ دونوں۔ بھاگنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، اور البابا مفعول، یعنی ان کا جو بھاگنا تھا وہ کس جانب تھا؟ دروازے کی جانب تھا۔ اب دونوں بھاگے، اور اب اگلی بات آ گئی، قدت، قاف دال اور دال، قدہ یا قدو، کسی چیز کو پھاڑنا لیکن طول میں، یعنی ایسے پھاڑنا، ایسے طول۔ اور عرض میں پھاڑنا کیا ہوتا ہے؟ ایسے قمیض کو، یعنی ایسے جب پھاڑیں گے تو یہ عرض میں پھاڑنا ہے، اور ایسے کو میرا گریبان پکڑ کے پھاڑے تو ایسے پھٹے گی، تو یہ کیا ہوگی؟ طول میں پھٹے گی، یہ قدہ یا قدو ہو جائے گا۔ اور جو عرض میں پھٹتی ہے اس کے لیے عربی میں ہے قاف
توئے توئے، قطع یقطو، قطع یقطو کیا پھاڑنا ہے جی؟ عرض میں پھاڑنا ہے. تو قدّ یقدو پھاڑنا، اس نے پھاڑا. اب قدّا اس ایک مذکر نے پھاڑا، قدّا دو نے پھاڑا، اور قدّو سب نے پھاڑا، اور قدّت تے کس کی ہے جی؟ واحد مؤنث غائب کی ہے. واحد مؤنث غائب کی ہے تے، خاموش تے. اسی پہ اگر زبر ڈال دیں تو مخاطب کا صیغہ بنے گا، واحد مذکر مخاطب کا بن جائے گا. زیر ڈال دیں تو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بن جائے گا کہ وہ تو مؤنث نے، اور اگر اس پہ پیش ڈال دیں تو میں واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا. تو یہ جو ساکن ہے، مجزوم ہے، تو یہ واحد مؤنث غائب کی نشانی ہے. تو قدت اس مؤنث نے پھاڑ دیا جی. ٹھیک ہے جی، اس مؤنث نے، یہ کون ہے؟ وہ زلیخا ہی ہے. تو قدت اس مؤنث نے پھاڑ دیا. کس چیز کو پھاڑا؟ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو؟ قمیصہ. تو یہ حالت نصب میں ہوا، تو یہ ہو گیا اس کا مفعول ہو گیا. قمیص یعنی کرتا، کرتے کو پھاڑ دیا. اب یہ قمیصن نہیں ہوا، قمیصہ ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ مضاف بن گیا. تو یہ ایک سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کا کرتا؟ قمیصہ، یعنی ان کا کرتا. یہ ان کون ہے جی؟ یوسف علیہ السلام. وقدت قمیصہ، اس نے کرتے کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پھاڑ دیا. من سے حرف جر آ گیا، دبرن. دبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیٹھ کو، پیچھے کی جانب. من دبرن پیچھے کی، پیچھے سے. من دبرن خلف کا جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے. خلف کس کے لیے ہوتا ہے جی؟ پیچھے کے لیے. پچھلے حصے کو دبر بھی پچھلے حصے کو، آخری حصے کو کہتے ہیں. پچھلا حصہ بھی اور آخری حصہ بھی، یعنی اس کے آخری حصہ جو اس کے ہاتھ میں آیا. باقی تو حضرت یوسف تو آگے نکل گئے نا. آخری حصہ، پچھلا حصہ اس کے ہاتھ میں، اس کی قمیض آ گئی. تو اس نے قمیض کو پکڑا، تو حضرت یوسف اتنی تیز بھاگ رہے تھے کہ قمیض پھٹ گئی. اگر ان کی رفتار کم ہوتی تو، یا اچھا یہاں سے اب پتہ چلتا ہے، قمیض پھٹنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آیا ہے اشدہ. حضرت یوسف اپنی جوانی میں تھے. اب وہ انہوں نے جوانی غلط کام میں لگانے کے بجائے جوانی کو غلط کام سے بچانے میں لگایا، اور اتنی تیز بھاگے، اور انہوں نے اپنا پورا زور لگایا بھاگنے میں. اس کا مطلب ہے زلیخا بھی کوئی اتنی کمزور عورت نہیں تھی. اس نے جو گرپ کیا اس نے بڑا مضبوط کیا، لیکن حضرت یوسف نے قمیض پھٹ گئی لیکن نکل گئے. کیونکہ قدت کا مطلب ہے قمیض پھٹ گئی، پھاڑ دی اس نے. تو من دبرن پیچھے سے. واہ، اب یہ تیسری چیز آ گئی. الفیا، لام فے واو مانا، لفا یلفو. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب کسی کا کم کر دینے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو آیا ہے یہ باب افعال سے آیا ہے. الفا یلفی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو فائنڈ. تو الفا کا مطلب ہوا الفا فاؤنڈ سم ون، کسی کو کسی جگہ پہ پا لے. ٹھیک ہے جی، سامنے کوئی آ گیا آپ کے، اس کو پا لیا آپ نے، مل گئے اس کو. تو الفا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں بھاگے. الفا استبقا، دونوں بھاگے. اور یہاں پہ الفا وہ ایک بھاگا، اور الفا یا سوری دونوں نے پا لیا. الفو سب نے پا لیا. تو یہاں پہ الفا اس ایک نے پایا، یعنی ہی فاؤنڈ. اور الفیا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ دے فاؤنڈ.
ان دونوں نے پایا. کس کو پایا؟ الفیا، دونوں نے پایا. اب اس میں دے کیا ہے؟ ہما. ہما وہ دونوں فاعل ہیں جنہوں نے پایا ہے. پانا کیا ہے؟ فاؤنڈ کیا ہے؟ فعل ہے. کس کو پایا ہے؟ سیدہ. سید کا کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے جی سین واو دال. ویسے اس کا مطلب کیا ہے جی؟ نہیں اس کا سین واو دال. اسود کس کو کہتے ہیں جی؟ اسود کس کو کہتے ہیں؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ کالے کو. اسود کس کو کہتے ہیں؟ کالے کو. اسود کالے کو کہتے ہیں. سواد اعظم. سید کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی جماعت کا، کسی گروہ کا سردار ہو، لوگوں کا سردار. سید کا مطلب، اب سید کا مطلب جو ہے کسی برے معنی میں استعمال سید کا لفظ ہے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کوالٹی وائز ایک اچھا آدمی ہوتا ہے، وائز پرسن ہوتا ہے، ذہین فتین ہوتا ہے، بڑا رکھ رکھاؤ والا. آج تو جو پیدا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے سارے ہی ذہین فتین سید ہی ہیں. تو سید ہونا کوئی اتنی آسان سی بات ہے نہیں ہے. تو انہوں نے پایا سیدن تھا سردار، سیدن. تو اس سے بنا سیدن، اور پھر سیدن سے ہو گیا سیدہ، ہلکا ہو گیا تو سردار. اور لیکن یہاں پہ جو ہی آگے اس کے مضاف الیہ آئے گا تو ہم اس کا ترجمہ تھوڑا سا بدل دیں گے، سردار کو. لیکن اب مضاف بن گیا ہے تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا سردار؟ سیدہ ہاں، یعنی وہ جو عورت تھی زلیخا، اس کا سردار. اب اس کا سردار مطلب خامد کو کیوں سردار کہہ دیا؟ سردار کا کام کیا ہوتا ہے؟ قبیلے کا سردار ہے، اس کا کام نگرانی کرنی، انتظام کرنا. تو گھر کا انتظام کون کرتا ہے؟ خاوند صاحب ہی کرتے ہیں. آج کل نہیں نا، اس زمانے میں ویسے زنانی ڈاڑھی تھی، کوئی اتنی لسی تو نہیں تھی کہ آگے جا کے پتہ چلے گا. تو سردار کا یہاں ترجمہ کر دیں گے خامد. تو الفیا، دونوں نے پایا. جو ہی دروازہ جا کے کھولا نا حضرت یوسف نے، دروازہ کس نے کھولا؟ اب وہ بیوی سے ڈرتا ضرور تھا عزیز مصر، لیکن بے وقوف نہیں تھا. اتنا جاہل تو نہیں تھا نا کہ اس نے دروازہ کھلتے آتے ہوئے دیکھا تو اسے سمجھ ہی نہ لگی ہو کہ یہ کس نیت سے آ رہا ہے. تو اس نے، دونوں نے پایا سیدہا، اس کے خاوند کو، لدا. لدا کیا ہے؟ ظرف. ٹھیک ہے جی، لدا ظرف ہے، اس کو کہتے ہیں پاس. آگے لفظ استعمال مل لدنا، اپنے پاس سے. علم لدنی، جو اللہ تعالیٰ علم اپنے پاس سے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لدا ظرف کو کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے پاس. یہ ظرف ہے نا، اسی لیے یہ بھی کس حالت میں آیا ہے؟ نصب میں آ گیا. تو دروازے لدا، اور یہ مضاف بھی بن گیا. ظرف کیا بنتا ہے؟ مضاف. ظرف کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. تو پاس، کس کے پاس؟ پاس کا تو جب مضاف بنا تو کیا سوال ہوا جی؟ کس کے پاس؟ البابی. باب کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، یہ کس حالت میں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہوا، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی حرف جر ہے نہیں ہے. تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ کس کے پاس جی؟ دروازے کے پاس. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ان دونوں نے پایا اس کے خامد کو، یعنی زلیخا کے خامد کو. کہاں پایا جی؟ دروازے کے پاس. وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا یا آ رہا تھا، دروازہ کھول رہا تھا، کچھ بھی تھا. تو وہاں پہ ان دونوں نے دیکھا کہ وہ ہے. اب اس عورت کی ذرا چالاکی دیکھیں اور گفتگو کا انداز دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی، اس کی پہلی بار دماغی طور پہ کتنی اسٹرانگ ہے وہ بانا. یعنی اس نے جو بات آگے کھڑی ہے، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم. قالت، اچھا اب تے ساکن آ گئی ہے تو یہ واحد مؤنث غائب کی طرف اشارہ کر رہی ہے. قالا، اس مذکر نے کہا،
اور قالت اس مونس اس نے کہا، کس نے؟ مؤنث نے، یعنی کہ زلیخا اس زلیخا نے۔ کس کو کہا جی؟ خامد کو۔ دروازہ کھلا، خامد آگے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، کہنے لگی ماں۔ اب ماں کو اگر نافیہ لیا جائے تو لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آگے اللہ آگے کہ نہیں ہے کچھ یہ اسے اگر اس کا مطلب لیا جائے نہیں، غور کیجئے گا فرق کتنا ہے۔ اگر اس کا مطلب لیا جائے نہیں تو یہ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ اگر اس کا مطلب لیا جائے نا نہیں، تو یہ زلیخا نے جو خامد کو دیکھا تو اس نے فیصلہ سنا دیا، خامد کو فیصلہ سنانے کی مہلت نہیں دی۔ اس نے کہا کہ کوئی بدلہ ہی نہیں ہے جی اس کا، جو آپ کی بیوی کی طرف بری نیت سے دیکھے، ماں سوائے جیل میں ڈالو یا اس کو شدید ترین سزا دو۔ اور اگر اس کا مطلب لیا جائے کیا، تو یہ فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنی بات اٹھا کے خاوند کے منہ میں ٹھونسنے والی بات ہے، کہ اور تو کوئی اس کے پاس آپشن ہی نہیں چھوڑا نا۔ دو باتیں اس کے سامنے رکھ دیں، یسجنا عذاب علیم، کس کو جی؟ فلاں بندے کو۔ اب اس نے کس کو نکال لیا اس میں سے؟ اپنے آپ کو۔ دونوں باتوں میں اگر اس نے فیصلہ سنایا تو مجرم کسے بنایا، اور اگر اس نے سوال کیا تو مجرم کسے بنایا؟ خامند کے سامنے دو آپشن رکھ دیے، اسے جیل بھیجنا ہے یا شدید ترین کو سزا دینی ہے یا جیل میں ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے تم نے؟ تو یعنی اتنی تیز ترار اور چالاک عورت تھی۔ اور ہمارے ہاں کیا جناب سٹوریاں چل رہی ہیں، کو پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے ہیں جی، کہ زلیخا کی بعد میں زلیخا جوان ہو گئی، جوان ہوئی تو حضرت یوسف سے شادی ہو گئی۔ جو جھوٹ ہے وہ یہاں مشہور ہو جاتا ہے، شعر چار سنا دو تو اس کے بعد اللہ کے فضل سے ساری دنیا ہی نعرے مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کو بطور سوال لیتے ہیں پہلے۔ تو سوال ہے کیا؟ اب ماں کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو اسم اس کا کیا ہے؟ جزاء۔ جزاء آیا ہے؟ نہیں، کیا آیا؟ جزاء۔ تو کیا ہے جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ۔ بدلہ۔ کیا بدلہ ہے؟ تو جزا جو ہے یہ کس حالت میں آ گیا جی؟ رفع میں تو آیا ہے، لیکن کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا جزاء۔ اب کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا بدلہ جی؟ من اراد باہلک سوءا، یہ اس کا محلن مضاف الیہ بن گیا، گو کہ ویسے وہ ایک لفظ میں نہیں آیا۔ کس کا بدلہ؟ من اراد باہلک سوءا۔ من جو موصولہ ہو گیا، اس کا جو جوڑ رہا ہے نا دونوں طرف سے، موصولہ جو وصل ملا رہا ہے اس کو اس کے ساتھ۔ کیا بدلہ ہے اس کا؟ کا کہاں سے آئے جی؟ کا مضاف مضاف سے۔ ما جزاء من، کیا بدلہ ہے اس کا؟ من جو ارادہ، ارادہ کرے، ٹھیک ہے جی، جو ارادہ کرے یا جس نے ارادہ کیا، ارادہ کیا، بے اہل کا، ساتھ بعض عربی کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ ساتھ ساتھ۔ اور با ہے کیا؟ بات جان حرف جر ہے، تو اس نے کیا کیا جی؟ اہلن کو کیا کر دیا؟ اہل اہلن تھا اس کو اہلن کر دیا، پھر اہلن کیا بن گیا؟ اہلی اہلی بن گیا، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ مضاف مضاف۔ یہاں اہل سے مراد کیا ہے؟ گھر والی۔ اہل کا مطلب گھر والے ہی ہوتا ہے، اہل خانہ گھر والے، اہل بیت گھر والے۔ تو بنیادی طور پہ قرآن میں اہل کا لفظ زیادہ تر جو ہے وہ بیویوں کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ تو اہلی گھر والی تو مضاف بن گیا، تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے گھر والی؟ اہل کا، تیرے گھر والی، ٹھیک ہے جی۔ تو من ارادہ، کیا بدلہ ہے اس کا جو یا جس نے ارادہ کیا تیرے گھر والی کے ساتھ، با ساتھ، سوءن برائی کا۔
من ارادہ سوءً برائی کا جس نے ارادہ کیا باہلک تیری گھر والی کے ساتھ، اس کا کیا بدلہ ہے؟ الا، اب یہاں اس کا ترجمہ کریں گے سوائے، یعنی اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس چیز کا جو تیرے گھر والی کے ساتھ یہ، اب اس نے یہ نہیں کہا کہ ارادانی، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا، یعنی اس کا کیا بدلہ ہو جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، لیکن اس نے یہ کیا کہا، اس نے تیری بیوی کے ساتھ جو برا کرے، یہ اس نے کیا کیا، نفسیاتی طور پہ اپنے خاوند کو بھڑکایا ہے۔ تو برائی کا جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ، اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جی، سوائے ان کے مصدریہ یس جانا، سین جیم نون، سجانا یس جنو، اس کا کیا مطلب ہے جی، قید کرنا، کسی کو سجانا قید کرنا۔ سجنن کسے کہتے ہیں؟ سجن جیل کو کہتے ہیں، سجن کہتے ہیں، یہ آگے آ جائے گا، وہ کہیں گے جی کہ میرے لیے جیل جو ہے، سجین کس کو کہتے ہیں؟ مستقل قید خانہ، جہاں پہ جو آیا بس وہ پکا ہی ہے، پھر سجین، علیین اور سجین آگے قرآن حکیم میں جا کے پتہ چلے گا۔ تو وہ جو قید کے اندر رہنے والے لوگ ہیں نا، سجین، ان کا ذکر اس کے اندر آیا ہے۔ تو سجن قید خانے کو کہتے ہیں، سجانا یسجنو قید کرنا، تو سجانا اس نے قید کیا، یسجنو وہ قید کرتا ہے، یہ معروف کے صیغے ہیں۔ یسجنو تھا، یسجنو وہ قید کرتا ہے، وہ قید ہوتا ہے، یعنی قید کیا جاتا ہے، وہ قید کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان آ گیا مصدریہ، تو اس نے کیا کیا جی، یسجونا کو نصب دے دیا، یسجنو کو تو بنا دیا یسجانا، اور ترجمے میں کیا کر دیا جی، قید کیا جائے، الا ان کے یسجنا وہ قید کیا جائے، او یا عذاب علیم، یا اسے عذاب کا یہاں مطلب کیا جی، سزا، اور علیم علم سے ہے درد سے، دردناک سزا دی جائے، یعنی عذاب علیم یہاں پہ یہ آ گیا مبتدا کے طور پہ، اور اس کا آگے جو دی جائے وغیرہ اس کا وہ ختم ہے یہاں پہ۔ تو ان یسجنا، یا اسے جیل دی جائے، قید کیا جائے، او عذاب علیم یا اسے دردناک سزا دی جائے، یعنی ایسی سزا دی جائے جو کہ بڑی دردناک ہو۔ اب یہ اس نے اپنی طرف سے ہی فتویٰ جاری کر دیا، یعنی خاوند صاحب کو، لیکن خاوند کو بیوقوف تو نہیں تھا، وہ آگے چل کے اسے کہے گا کہ زلیخا غلطی تمہاری، کیونکہ وہ آگے یہ قمیض جو ہے نا پیچھے سے پھٹا ہے قمیض، تو قمیض پہ ہی ایک سیانے بندے سے جا کے بات کریں گے اس طریقے سے، تو وہ کہے گا کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلو جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، باب کا یہاں پہ با کا کلکلہ ہے، قالت ما جزاء من اراد، یا نون کا اظہار کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہلکی آ گیا حمزہ، من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او
عذاب علیم۔ عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین وفی کل مکان۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔